احسان فراموشی بری چیز ہے اور کفران نعمت تو بہت ہی بری چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، بجائے ہم ان کا شکر ادا کرنے کے اور بجائے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے، ہم الٹا اگر انہیں برا بھلا کہیں تو بہت ہی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عالم، فاضل، دانا، مدبر، حکیم اور حکمران عطا کیے ہیں، ایسے سلیکٹڈ عطا کیے ہیں اور ایسے سلیکٹرز عطا کیے ہیں کہ ہم اس کا جتنا بھی شکر بجا لائیں یہ کم ہے. اور ہر آنے والا سلیکٹڈ اپنے پچھلے سلیکٹڈ سے 2 جوتے آگے نکلتا ہے. ماشاءاللہ اس پر تو ہمیں بہت ہی شکر بجا لانا چاہیے اس ذات کا جو ہم پر کرم نوازیاں کرتی ہے، اور خاص طور پر ان حکمرانوں کا جو ہم پر عذاب بن کر مسلط ہو جاتے ہیں. معاف کیجیے گا، عذاب بن کر نہیں، مطلب رحمت اور نعمت بن کر مسلط ہوتے ہیں. 214 ملین ڈالرز کی آئی ٹی ایکسپورٹس کی تھیں ہم نے جولائی 2023 میں، 214 ملین ڈالر کی. اور جولائی 2024 میں ہم نے آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی 286 ملین ڈالر کی. یعنی تقریباً 60-70 ملین ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہماری آئی ٹی کی برآمدات میں صرف ایک سال کے اندر. یہ ایک ماہ کے اعداد و شمار ہیں. ظاہر ہے اسی طرح ہر ماہ کے اعداد و شمار میں بتدریج ایک اپورڈ ٹرینڈ آتا رہا. جبھی 12 مہینوں کے اندر 60-70 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ اضافہ ہو گیا آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں. اب ہم نے اس انڈسٹری کا شکریہ کس طرح ادا کیا؟ ہم نے اس انڈسٹری کا اس طرح شکریہ ادا کیا کہ ہم نے انٹرنیٹ بند کر دیا. دیکھیں ہیں نا، ہم ذہین، قابل، دانا، ہمارے جیسا عالم حکمران آپ کو پاکستانیوں جیسا عالم حکمران کہیں ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. اور تجربہ کار قیادت ہے نا مسلم لیگ نون کی. 2 بار کے وزیر اعظم نواز شریف، ان کے اوپر 3 بار کے وزیر اعظم میاں نواز شریف، اور اب تو میاں شہباز شریف صاحب کے تو وزیر اعلیٰ بھی کا بھی تجربہ ماشاءاللہ کو 3 یا 4 بار کے وزیر اعلیٰ تھے وہ، اب 2 بار کے وزیر اعظم ہیں. ان کے صاحبزادے بھی اب تو 2 بار کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو گئے ان کی صاحب، اور بڑے میاں صاحب کی صاحبزادی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو گئی. تو ماشاءاللہ اتنا تجربہ کار خاندان جس کے اندر تجربہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، انہوں نے دیکھیں کیسی دانائی، کیسے تدبر کا مظاہرہ کیا. اور اوپر سے شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ، اپنے بڑے خواجہ صاحب کی صاحبزادی، بھتیجی بھی تو صاحبزادی ہی ہوتی ہے نا. تو دختر نیک اختر آئی ٹی کی وزیر واقعہ ہوئی ہیں، اور کیسی قابل وزیر واقعہ ہوئی ہیں. مطلب 5-6 بار کے وفاقی وزیر چچا کی وہ بھتیجی ہیں، اور پورے خاندان میں ماشاءاللہ اگے پیچھے سجے کھپے خواجے ہی خواجے ہیں جو وزیر ہی وزیر ہیں. کوئی پنجاب کے وزیر، کوئی مرکز کے وزیر، کوئی 1998 میں وزیر تھا، کوئی 92 میں وزیر تھا، کوئی 90 میں وزیر تھا. تو ماشاءاللہ وزیروں کے خاندان سے ان کا بھی تعلق ہے. انہوں نے بھی کسی کو، اور ان کے خاندان میں بھی کسی نے اتنی عقل نہ دلائی کہ بھائی اگر آپ نے انٹرنیٹ ہی بند کر دیا تو آئی ٹی والے کیا خاک ایکسپورٹ کریں گے؟ صرف اپنا سر ہی پیٹ کر رہ جائیں گے نا. اور پھر صرف یہ نہیں ہوتا کہ 1 مہینے کا ایکسپورٹ کا فگر گر گیا، جی آپ نے فائر وال لگا دی، بڑا احسان کیا آپ نے. آپ سائبر سیکیورٹی کو انشور کر رہے ہیں، بڑا احسان کیا آپ نے. آپ ہمیں مثالیں دیتے ہیں، انگلینڈ، امریکہ بھی سائبر سیکیورٹی کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بھائی وہ اس طرح سائبر سیکیورٹی کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا انٹرنیٹ بند ہو جائے. وہ ملک 4G کی ٹیکنالوجی گراؤنڈ کر چکے، 5G پر چلے گئے، پتہ نہیں اس سے بھی آگے کہاں جائیں گے. ان کے ہاں تو کوئی حد ہے ہی نہیں، کوئی حساب ہے ہی نہیں. وہ تو ہر روز اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پر توجہ دیتے ہیں، اور ہم پتھر کے زمانے میں جانے پر پوری توجہ دیتے ہیں. صبح دوپہر شام ہم صرف اور صرف ترقی معکوس کی جانب توجہ رکھتے ہیں. ہم ترقی کرنا تو پسند ہی نہیں کرتے. لہٰذا اب ہماری 10-15 وزیروں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی وفاقی وزیر آئی ٹی نے بھی یہ عقل کسی کو نہ دلائی کہ اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے، اگر آپ سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو بند کر دیں گے تو اس کا ایک بیک لیش آئے گا. نہ صرف یہ کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس گریں گی، بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی معیشت پر بھروسہ کم ہوگا. اب مودیز کی ریٹنگ جو اب آئے گی، اب جو ورلڈ بینک یا IMF ہماری اکانومی سے متعلق رپورٹ جاری کریں گے، وہ دہائی دیں گے، سر پیٹیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو کیا کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے بزنس کے طریقہ کار کو درست کریں، آپ نے الٹا کام کر دکھایا. آپ نے الٹی پابندیاں لگا کر ترقی معکوس شروع کر دی. لہٰذا اب وہ ہماری ریٹنگ نیچے گرا دیں گے. جب وہ ہماری ریٹنگ نیچے گرا دیں گے تو ہمیں دوسرے ملکوں سے، IMF سے، ورلڈ بینک سے قرض لینا آئندہ مشکل ہو جائے گا. بات یہی نہیں ہے.
بات اس سے آگے جائے گی. جو لوگ یہاں بیٹھ کر سافٹ ویئر ہاؤسز بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, جو بزنس مین یہاں پہ آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹ کر رہا تھا, وہ بہت بری طرح سے دل برداشتہ ہوگا جب وہ وقت پر آرڈر پورے نہیں کر سکے گا, جب اس نے لاکھوں ڈالر کے باہر معاہدے کیے ہوں گے اور وہ ان معاہدوں کو بر وقت پورا نہیں کر سکے گا. تو باہر جو کمپنیاں ہیں, باہر جو ادارے ہیں جنہوں نے انہیں ان پروجیکٹس کے لیے ٹھیکے دیے ہوں گے, وہ آئندہ کے لیے انہیں ٹھیکے دینا بند کر دیں گے. یہ لوگ دل برداشتہ ہوں گے. اور جس طرح ٹیکسٹائل سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ کبھی اپنی انڈسٹری لے کر بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں, کبھی کہیں اور چلے جاتے ہیں, جس طرح آدھے کراچی کے بزنس مین دبئی اور ابوظہبی اور شارجہ بھاگ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے بڑی بڑی بزنس امپائرز کھڑی کر لیں, اب بھی یہی ہوگا. آئی ٹی سیکٹر کے لوگ بھی دل برداشتہ ہو کر پاکستان سے چلے جائیں گے اور کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنا مسکن بنا لیں گے, اور پھر ہم دہائی دیتے رہ جائیں گے. ہم کہیں گے ہم نے تو ایس آئی ایف سی بنائی ہے, ایس آئی ایف سی بنائی ہے. ہم صبح شام گردان کرتے رہیں گے کہ چونکہ ہم نے ایس آئی ایف سی بنا دی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت عظیم ہیں. آپ کی یہ عظمت کے آپ جو ڈنکے بجاتے رہتے ہیں, یہ ان ٹی وی چینلز پر تو آپ بجا سکتے ہیں جو پیمرا کے ماتحت آتے ہیں اور جن کی مجبوری ہے, جنہیں نامعلوم نمبروں سے فون آتا ہے اور وہ آپ کی عظمت میں کلابے ملانے کے لیے ایس آئی ایف سی کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیاں, انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیاں, دوست ممالک, یہ سب لوگ آپ کی عظمت کے ڈنکے نہیں بجائیں گے. یہ جب دیکھیں گے کہ آپ کے ملک میں بزنس فرینڈلی ایٹماسفیئر نہیں ہے, آپ کے ملک میں جدید ٹیکنالوجی کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی, تو پھر وہ آپ کو خدا حافظ کہنے کے سوا, آپ کی معیشت کو اور آپ کو اللہ حافظ کہنے کے سوا اور آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے.